أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ہم لوگ جو ہے دنیاوی کچڑے سے نکل کر کے کچھ دینی گفتگو اور دینی باتیں ہم لوگ کر لیں۔ آئیے سب سے پہلے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرمان کو، کیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کمانے کے خواہش مند لوگوں کو علم پڑھانا، راہزن یعنی ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار یا بندوق فروخت کرنا ہے، یعنی کہ ایسے کو علم نہ سکھایا جائے۔ یعنی جو دنیا کمانے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ علم دیجیے گا، ہنر دیجیے گا، تو ایسا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں آپ تلوار دے دیں۔ علم کو استعمال کرے گا، علم کو بیچنا شروع کر دے گا اور اسی سے دولت کمائے گا وہ اور اس کو بیچے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو دنیا دار انسان ہے، جو دنیا کی خواہش جس کے اندر خوب بھرپور ہے، اس کو علم سکھانا، ہنر سکھانا گویا کہ غلط ہے۔ وہ آدمی اگر علم سیکھ لے گا اور ہنر سیکھ لے گا تو وہ چاہے جو علم سیکھے گا اس کو وہ بیچ دے گا، دنیا کما لے گا وہ اس سے بیچ کر کے۔ پھر کہا کہ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے، یعنی دنیا کے آرائش اور زیبائش نے ہلاک کر رکھا ہے۔ یعنی عورتیں جو ہے اسی میں پھنسی رہ جاتی ہیں۔ عورتوں کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ان سب کا بہت شوق ہوتا ہے اور زیادہ تر عورتیں انہی سب چیزوں میں الجھ کے رہ جاتی ہے اور اسی میں وہ پورا زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کا دھیان کبھی بھی اور اس سے آگے نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو میری نصیحت کو قبول کرنے والا دل ہے، موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے، یعنی اس کے نظر میں موت زیادہ اہمیت ہو، زیادہ موت کو وہ ترجیح دے۔ موت کو ترجیح دیجیے گا تبھی آپ کے لیے بہتری ہے اس میں۔ اگر موت آپ کے نظر میں نہیں ہے تو پھر آپ ایمان سے بھی دور ہیں۔ موت کو یاد کرنا، موت کو ترجیح دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کیجیے، وہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی کہ اللہ کا نام، ذکر الہی سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کیجیے۔ اللہ کا نام سے کسی چیز کی حفاظت کیجیے گا تو آپ محفوظ رہیے گا۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بھائی، بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے۔ دل زندہ علم سے ہوتا ہے۔ علم کی روشنی سے دل زندہ ہوتا ہے۔ یعنی علم طلب کرتے رہنا چاہیے، علم کو طلب کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ جان گئے ہیں اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ بھول بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یعنی تم اس کا کام کرو گے تو وہ تمہارا کام کرے گا۔ یہ تو آزمودہ چیزیں ہیں، ہم لوگ بھی آزمائے ہوئے ہیں اس کو۔ آپ اس کا کام کیجئے، وہ آپ کا کام کرے گا، اور آپ اپنے کام میں لگے رہیے گا تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ اپنا کام خود کیجئے، ہے نا۔ لیکن آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کے مجلسوں میں، بزرگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام میں لگا ہوا، مطلب آپ کا کام جو رکا ہوا ہے وہ جاری ہو جائے گا، جو کام پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے گا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی ہم لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور یہ بالکل حق ہے۔
خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کم درجے کے مسلمان بھی خدا کے یہاں بسا اوقات بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ یعنی کسی کو بھی آپ حقیر مت سمجھیے، سب کو اپنے جگہ پہ ٹھیک جانیے، اپنا جانے اس کا کام جانے، ہے کہ نہیں؟ حقیر سمجھنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ سب جو چیزیں آپ کو ہم سنا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں مغز اسلام، جو ہمارے ہی لکھی ہوئی بہت پہلے کی کتاب ہے، اس کے کچھ چیپٹرز ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، ہے نا؟